نقدہ کوکا قیدی 804 تحریر محمد اسلم خان نیازی۔ کوئی بھی پیاری چیز ہو، چاہے وہ انسان ہو، فطرت کے مناظر، داستان یا کوئی بے جان کو بیان کرنے کے لیے شاعری کا سہارا انسانی تاریخ میں سب سے پہلے سمیری دور عراق سے ہوا، لیکن خصوصی طور پر رومانوی شاعری کا باقاعدہ آغاز مڈل ایجز میں ہوا۔ برٹن رسلز اپنی کتاب میرج اینڈ مورلز میں لکھتا ہے کہ مڈل ایجز میں شاعری کو باقاعدہ جذبات کے ترسیل کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ محبت کی شاعری میں بنیادی عنصر انسانی پیکر عاشق کے لیے ایک نایاب اور انمول ہیرا ہوتا ہے، اس لیے اس کا حصول خاصا دشوار ہوتا ہے۔ عاشق کی رسائی محبوب تک اگر ناممکن نہیں ہوتی تو کٹھن اور دشوار ضرور ہوتی ہے۔ اس مشکل مرحلے کو طے کرنے کے لیے شاعری، موسیقی، جنگ یا لڑائی میں بہادری دکھانا یا کوئی اور طریقہ جو محبوب کو اچھا لگے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ عاشق کا یہ عقیدہ ایک نفسیاتی میلان کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی رگو پہ سرایت کر جاتا ہے۔ اس کے برعکس عاشق کو محبوب کے حصول میں کوئی رکاوٹ مانے نہ ہو تو یہ صورتحال رومانوی محبت کو جنم نہیں دے سکتی۔ اسی مڈل ایجز میں افلاطونی محبت کا تصور بھی درکرار ہے۔ اس میں محبت کی خوبصورتی کو جسمانی نسبت سے دور کر دیا گیا، لہٰذا افلاطونی محبت کو ایک طبقے نے محبت کی اعلیٰ اور عرفہ قسم قرار دیا۔ برٹن رسلز آگے چل کر لکھتے ہیں کہ مجھے اس بات پر کامل یقین ہے کہ رومانوی محبت زندگی کی سب سے شدید مسرتوں کا ذریعہ ہے۔ کسی قوم کے ہیروز وہ شخصیات ہوتی ہیں جن سے اس ملک کی ایک کثیر آبادی خصوصاً نوجوان والہانہ محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے بھی اپنے نرالے رنگ ہوتے ہیں، اور یہی کچھ ہم عمران خان اور پاکستانی عوام کے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ محبت کا ایک ایسا بے پناہ جذبہ جو باوجود کوشش کے تھم نہیں رہا۔ عمران خان سیاست میں آنے سے پہلے کئی کرکٹ کے دیوانوں کی دل کی دھڑکن تھے، پھر صحت و تعلیم کے میدان میں اس کی گراں قدر خدمات نے اس کے ہیرو کے امیج کو اور تقویت بخشی۔ سیاست میں آنے کے بعد ان سے محبت کرنے والوں کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا۔ ان سب عوامل نے مل کر عمران خان کی شخصیت کو لارجر دین لائف بنا دیا، یعنی اس کی شخصیت زندگی سے بھی بڑھ کر نظر آنے لگی۔ یہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی کئی اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ ریاست پاکستان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور ریاست کے کرتا دھرتا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک سیاستدان کو پابند سلاسل کر دیا ہے، جو کہ ایک عام سا معاملہ ہے کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ ریاست نے صرف سیاستدان کو نہیں بلکہ قوم کے ہیرو کو بے تکے الزامات میں جیل میں بند کر دیا، جس کے لیے قوم کی بڑی تعداد کے دل میں بے انتہا موزان ہے۔ ریاست پاکستان کے اصل حاکموں کو چاہیے کہ وہ فرانس کے مرحوم صدر چارلز ڈی گول کی نقل ہی کر لیں۔ جب یون پول سارتھے کو 1960 میں ریاست فرانس کے مفادات کے خلاف کام کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تو صدر ڈی گول نے سارتھر کے رہائی کے احکامات جاری کرتے ہوئے ایک تاریخی جملہ کہا کہ "One does not jail Voltaire"، مطلب کہ سارتر تو والٹیر ہے اور والٹیر فرانس ہے، تو فرانس کو میں کیسے جیل میں ڈال سکتا ہوں۔ عظیم قومیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں، نہ کہ ان کو جیلوں میں ڈال کر ذلیل کرتی ہیں۔ قارئین کے علم میں ہوگا کہ والٹیر اور سارتر دونوں نامور فلسفی فرانسیسی قوم کے ہیروز تھے۔ یہ بات ہر کس و ناکس کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عمران خان کو اگر منظر نامے سے ہٹانے میں کامیاب بھی ہو گئے تو اسے لوگوں کے دلوں سے کیسے محو کریں گے۔ عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے اب تک کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور اس کیمپین کا سب سے تکلیف دہ اور شرمناک پہلو ریحام خان اور اس کماش کی دوسری عورتوں سے عمران خان کے خلاف کتابیں لکھوانا تاکہ عوام میں اس کا امیج خراب کر کے اس کی پاپولیرٹی کم کی جائے۔ مگر ہوا کیا، ان تمام تخریبی کارروائیوں کے باوجود عمران خان کا پاپولیرٹی گراف بڑھ گیا۔ جب بھی کسی انسان کی شخصیت زندگی سے آگے نکل جاتی ہے تو اس کو بدنام کرنے کے ہتھ کنڈے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر پرنسس ڈیانا کی زندگی کو ہی لے لیں۔ اس پر کئی جھوٹے سچے الزامات لگائے گئے لیکن عوام نہیں مانتی تھی، اور ڈیانا پوری دنیا میں ایک برانڈ بن گئی
اور پوری دنیا میں وہ جہاں بھی جاتی تھی عام لوگ اس سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار باشگاف الفاظ میں کرتے۔ عمران خان بھی پاکستان کا واحد اور اکلوتا برانڈ ہے، تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی صلاحیتوں کو عظیم قومی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عمران خان ایک ایسا قصہ بن گیا ہے جو تخلیقی ذہنوں کی آبیاری ایک منفرد انداز سے کر رہا ہے، اور نقدہ کوکا اس سلسلے کی شروعات ہے۔ ملکو کا بس اتنا کہنا کافی ہو گیا کہ جیل اڈیالہ قیدی 804 ہو گئے اور عوام گانے کے پیچھے دیوانی ہو گئی۔ گانے نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ عمران خان کی وجہ سے لوگ بذریعہ سوشل میڈیا کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ ہم نے اس کو بےہودہ قسم کے کرپشن چارجز میں جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ عمران خان ہمیشہ کے لیے ہماری لوک داستانوں، لوک موسیقی اور گھروں میں زندہ رہے گا۔ اس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن عمران خان بقول احمد ندیم قاسمی کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔